بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، انسان اور جنات دو مختلف مخلوق جو اپنی ابتدا سے ہی ایک دوسرے کے شدید دشمن اور مخالف ہیں۔ ایک خاک سے جبکہ دوسرے کو آگ سے بنایا گیا، لیکن کیا آتش اور خاک کا ملاپ ممکن ہے؟ کیا جن اور انسان آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ عربی داستانیں ہمیں کیا بتاتی ہے، اور اسلام کی نظر میں جنات اور انسان کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار عالم اور مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو ایسی مخلوق ہے جن کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں اور رسولوں کو موصوف کیا۔ انہیں اللہ نے سوچ سمجھ عطا کی اور صحیح اور غلط میں چناؤ کا اختیار بھی دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی دو مخلوق انسان اور جنات ہے۔ جنات کی دنیا اب اور اسرار میں چھپی ہے اور انسانوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس زمین پر جنوں کی تاریخ انسان سے بھی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزاروں سال سے ہی جنات اس زمین پر بڑے بڑے قبیلے اور آبادی کی شکل میں موجود تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں کے ذریعے جناتوں کو مختلف جزیروں اور ویران پہاڑیوں میں قید کر دیا۔ قومی جنات میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت جن ہوتے ہیں اور یہ آپس میں شادی کر کے اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح آپس میں عشق، محبت، جناکاری، فارسی، ہر نیک اور بد عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناتوں کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ ان کی شادی میں بھی گانا بجانا اور رشک ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان کے طور پر دعوت دی جاتی ہے۔ قدیم مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں اور داستانوں میں جنات اور انسان کی آپس میں محبت اور شادی کے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں جنات اور انسان کی شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کی ماں اور باپ میں سے ایک جن تھے۔ بہت سارے علماء اور فقراء نے بھی جنات اور انسان میں شادی کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس شادی کو ممنوع اور حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہے جبکہ انسان خاکی مٹی آدی مخلوق ہے، تو آگ اور پانی کا ملاپ آخر کیسے ممکن ہے؟ اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا خلاف عقل و شعور نظر آتا ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ آدم کی اولاد میں سوائے حضرت آدم کے پھر دوبارہ کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا جدِ ایجد اور تمام جنات کا باپ آگ سے پیدا کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی نسلوں میں آپ کا اثر باقی نہ رہا، بلکہ ان جناتوں کے بھی ہاتھ، پاؤں اور دوسری اعضاء عام حلال میں بدل گئے۔ جیسے کہ ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو نماز میں شیطان نظر آیا تو آپ نے اس کا گلا گھونٹا، آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب وہن گرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں اس کی زبان سے گرنے والے لعاب کو محسوس کیا جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ تو کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی خوشبو سے آٹ ہوتی ہے، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور ہر سوال کا جواب حیران کن اور سوچ میں ڈال دینے والی ہے۔ لہٰذا علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اور جناتوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں
کہ کبھی کبھی انسانوں جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی یا جنسی تعلقات کے واقعات اسلام سے کمبل اور ضروری اسلام کے بعد بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عساکیر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گویائیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا اور اس سلسلے میں لوگ اپنے چشمدید واقعات و حالات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے بتایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک عجیب اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام کالا کپڑا وجود مجھ سے ہم بستری ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی۔ پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچہ جنا جس کے کان کتے کی طرح تھے اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ اچانک خاموش ہو گیا، لوگوں کو بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں معبود ہو چکے ہیں اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں پر مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع السنن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کے مطابق قبیلہ خبیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس سے حرام طریقہ سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے کہا تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا تم جیسی مخلوق ہیں، تمہاری طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہے؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، قادریہ بھی ہے، شیعہ بھی ہے اور مرزیہ بھی ہیں۔ ہم نے کہا تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرزیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی کو اس سے شادی کر دی۔ بلا صبح جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا نہ صرف مکروہ حرام ہے بلکہ اسلام میں اسے سخت منعیت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ اور جنات کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں ہی عورتیں اور مردوں کی جوڑیں پیدا فرمایا۔ دوستوں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔